الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ دوستو اور معزز ناظرین کرام، اس وقت ہم جن حالات کا سامنا کر رہے ہیں اس کا شکوہ، اس کا رونا تو آپ ہر جگہ سے سنتے ہیں۔ ہر ایک آج کے مشکل حالات کی شکایت کر ہی رہا ہے اور اس پر چیں بجبی بھی ہے اور پریشان بھی ہے۔ ایک طرف ہمارے سامنے وہ نوجوان طبقہ ہے جو اپنے جذبات پر قابو نہیں پا رہا ہے، جس کے احساسات بڑے گرم ہیں اور جس کا غصہ، ناراضگی اور اس نظام کے خلاف بغاوت، یہاں تک کہ ہمارے دینی سسٹم کے خلاف بھی ان کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ بہت تیزی سے پنپ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں۔ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے اور پوری قوم کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ نوجوانوں میں جو جذباتیت ہوتی ہے، جو گرم خون ہوتا ہے، جو حالات کے سلسلے میں ایک بغاوت کا جذبہ ہوتا ہے، یا کسی چیز سے جلدی پریشان ہو جانے اور اوب جانے کا احساس ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت جلد ریاکشن پیش کرتے ہیں یا مسائل کے اندر بہت جلدی رائے قائم کر لیتے ہیں اور بڑی جذباتی باتیں کر کے محض اپنے غصے کا اظہار کر پاتے ہیں۔ ان کے سامنے راستہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس طریقے کو اپنا کر کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں یا کیا کام ان کو کرنا چاہیے میدان عمل اختیار کر کے کہ جس کے ذریعے سے وہ کچھ اچھا پیش کر سکتے ہیں۔ ایک طرف وہ ہماری نسل ہے یا ہمارے نوجوانوں کا طبقہ ہے، دوسری طرف ہماری روایتی تنظیمیں یا روایتی ادارے ہیں جن کے اپنے طریقے ہیں، اپنے ٹریڈیشنل ویز ہیں، اس پر وہ چل رہے ہیں، ان کے میتھڈز ہیں جس کو وہ فالو کرتے ہیں۔ وہ اپنے خطوط سے ہٹنے پر تیار نہیں ہیں، وہ کسی طور پر بھی تجدید کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ ان کے اندر جو جمود اور تعطل آ گیا ہے وہ ہر ادارے، ہر تحریک میں ایک زمانے کے بعد طبعی طور پر واقع ہو جاتا ہے۔ آؤٹ آف دا باکس جانے کی ہمت نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، کچھ عزم نہیں ہے اور کچھ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، جس کے نتیجے میں وہ تبدیلیاں واقع نہیں ہو پا رہی ہیں جو ان کے ذریعے سے متوقع ہیں۔ ان کا جو رول ہے ہماری بڑی پرانی روایتی تحریکوں، تنظیموں کا جو رول تاریخی طور پر رہا ہے، آج وہ کیوں سامنے نہیں آ رہا ہے؟ یہ ان کے لیے سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے اور شاید وہ اپنا منہ سب سے زیادہ اسی سوال سے چھپاتے ہیں۔ اب آگے کا راستہ کیا ہے؟ ایک طرف ہمارے نوجوانوں کی جوانی جذباتیت میں ضائع ہو رہی ہے، دوسری طرف ہماری روایتی تنظیمیں اپنے طریقے سے ہٹ کر کچھ نیا کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ تو بدلاؤ آئے گا تو کہاں سے آئے گا؟ تبدیلی ہوگی تو کیسے ہوگی؟ میں اس موقع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں، یا یوں کہیے کچھ بہت سمپل سے فارمولاز رکھتا ہوں۔ اگر ہم نے اپنے لیول پر، اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنی سٹی کے اندر اس پر کام کرنا شروع کر دیا سنجیدگی کے ساتھ اور ٹیم ورک کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہم الگ الگ جگہ سے اٹھنے والی تبدیلی اور آواز کو یکجا کرنے میں مستقبل میں کامیاب ہو جائیں گے، جو بڑے انقلاب کا ذریعہ اور سبب ثابت ہوگا۔ ابھی سب سے اہم میدان ہمارے سامنے جو موجود ہے وہ سماج کے امپاورمنٹ کا ہے، ہمارے معاشرے کے، نسل کے، جنریشن کے امپاورمنٹ کا ہے، ہمہ جہت، کمپریہنسو امپاورمنٹ۔ پہلے میں آپ کے سامنے کچھ ضروری بات رکھنا چاہتا ہوں فارمولاز پیش کرنے سے پہلے۔ دیکھیے، ابھی ہمارے ہاں اصلاح معاشرہ کے نام پر جتنے پروگرامز ہوتے ہیں شاید ہی اس کا شمار کیا جا سکتا ہو۔ ہر سال کے ہر دن میں ہمارے ہاں کہیں نہ کہیں ایک اچھا سا اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہو رہا ہوتا ہے۔ میں اس کی افادیت کا منکر نہیں ہوں یا میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ ہمارے اتنے پروگراموں کے بعد بھی سماجی طور پر کوئی تبدیلی نظر کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے نا۔ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں
اس کا رزلٹ نہیں نکل رہا ہے تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے نا کہ ہمارا کام صحیح ہے کہ نہیں ہے، یا اس میں کیا اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم اپنی توانائیوں کو ضائع کرتے رہیں گے اور متوقع نتائج نہیں حاصل کر پائیں گے۔ اصلاح معاشرہ میں لمبی لمبی تقریریں، رات رات بھر کے جلسے ہوا کرتے ہیں، لیکن سننے والے سن کر ویسے ہی اٹھ کے جاتے ہیں جیسے آئے ہوتے ہیں۔ یقیناً ان کے اندر کچھ دینی جذبہ بیدار ہوتا ہوگا، لیکن حقیقی تبدیلی، سماجی تبدیلی جو عنوان اصلاح معاشرہ کا ہوتا ہے، وہ کسی طور پر بھی حاصل نہیں ہو پاتا ہے، کیونکہ ہم اس میں بھی روایتی طریقوں کو اپنا رہے ہیں، ہم اس میں بھی کچھ نئی سوچ نہیں پیدا کر رہے ہیں، ہم اس میں بھی کچھ صحیح طریقے پر تبدیلی لانے کے لیے جو ضروری سٹیپس ہیں لینے کے، وہ نہیں لے رہے ہیں۔ ہم صرف جلسوں کو ایک سائیڈ سے مخصوص موضوعات پر باتیں سنانے پر ختم کرتے ہیں، ہم ان کے سامنے کچھ روڈ میپ نہیں دیتے، ہم ان کو کچھ کرنے کے لیے عزم و حوصلہ نہیں دیتے، ہم ان کے سامنے کسی میدان کے اندر بھی مائکرو لیول پر کچھ پریکٹیکل کام کرنے کے لیے کچھ فارمولہ نہیں دیا کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑی کمزوری ہے جس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ آج ضروری کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹے لیول پر مائکرو ایریاز کے اندر کچھ اچھا پریکٹیکل کام کرنے کا پلان تیار کریں اور ایک چھوٹے لیول پر اس کو اسٹارٹ کریں۔ میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابھی ہمارے سامنے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ہم نسل کو، یا جو وراثت کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں لوگوں کو صحیح طور پر حصہ نہیں دیا کرتے ہیں، ان کا حق برابر نہیں دیا جاتا۔ ایک بڑا مسئلہ ہے، ایک کرائسس ہے۔ ہمارے ہاں وراثت کی صحیح تقسیم معاشرے کے اندر، مسلم سماج کے اندر بہت کم ہے۔ اس کو صحیح بنانے کے لیے ہر جماعت کے اندر، یعنی ہر ایریا، ہر مسجد کے تحت، ہر علاقے کے تحت اگر یہ فکر پیدا کر لی جائے یا ایک ٹیم تیار کر دی جائے جو ہر اس شخص کی آواز کو سن سکے اور اس کے ایشو کو اٹھا سکے جس کو انصاف نہ ملا ہو، اور ہر گھر تک اس پیغام کو پہنچا سکے کہ وراثت کو صحیح طور پر ہماری بستی میں تقسیم کر کے دیا جائے گا۔ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی کی گئی یا کسی نے بھی ناانصافی کی تو اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہمارے روابط صحیح نہیں رہیں گے۔ اگر اس طرح سے ہم نے کچھ اسٹیپ لیے یا کچھ علاقوں میں بھی اگر اس طرح کے انیشیٹیوز لے لیے گئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے جو مثال قائم ہوگی وہ دوسری بستیوں کے لیے، دوسرے علاقوں کے لیے ایک زبردست نمونہ بن کر سامنے آئے گی۔ اسی طرح تعلیمی میدان کے اندر الگ الگ علاقوں کے الگ الگ چیلنجز ہیں۔ کہیں پر تعلیمی انسٹیٹیوشن، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں، مدارس نہیں ہیں، کہیں پر عصری تعلیم گاہیں ہیں لیکن مدرسے کا سسٹم نہیں ہے۔ اس کے لیے الحمدللہ ہماری طرف سے کوشش ہوتی ہے، لیکن سسٹمیٹک کوشش کا ہونا اور صحیح ایریاز کو سمجھنا، فکس کرنا، اپنا ٹارگٹ سیٹ کرنا کہ ہماری سوسائٹی میں سے کتنے لوگوں کو ڈاکٹر بننا چاہیے، کتنے لوگوں کو انجینئر بننا چاہیے، کتنے لوگوں کو اسلامک اسکالر بننا چاہیے، کتنے لوگوں کو مختلف فیلڈز کے اندر جانا چاہیے، کتنے لوگوں کو اکنامسٹ بننا چاہیے، کتنے لوگوں کو الگ الگ جو آج کے ماڈرن فیلڈز ہیں اس کے اندر جانا چاہیے۔ اس کا صحیح ہمارے پاس اسیسمنٹ ہو، اسٹیٹسٹکس ہوں، ہمارے سامنے صحیح ڈیٹاز ہوں، اور اس کے بعد اس کی بنیاد پر آگے کا پلان ہو۔ ظاہر ہے یہ کام بڑی محنت کا ہوتا ہے۔ اس کے لیے اگر نوجوان اپنی توانائی کو صرف کر کے اپنی بستی کے اندر اس طرح کی کوشش اور مہم شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ اس سماج کو جو جنریشن ملے گی وہ جنریشن پوری سوسائٹی کے امپاورمنٹ کا ذریعہ ہوگی، کیونکہ اس کے پاس ہر سیکٹر، ہر فیلڈ کے لیے ریسورس پرسنز ہوں گے۔ کیونکہ ہماری کمیونٹی میں ابھی ایک ٹرینڈ چلتا ہے، اس طرف جانا ہے، کہیں پر ڈاکٹری میڈیکل کا ٹرینڈ ہے تو سب میڈیکل میں جا رہے ہوتے ہیں، انجینئرنگ کا ٹرینڈ ہے تو انجینئرنگ میں جا رہے ہوتے ہیں، کہیں صرف دینی مدارس کا رجحان ہے تو صرف دینی مدارس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن سماج کی ضرورت اور پوری مسلم امت کے امپاورمنٹ کے لیے جو پلان تیار ہونا چاہیے وہ تیار نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے اس کے لیے ہماری بڑی تنظیمیں اور تحریکیں جو رول پلے کر سکتی ہیں وہ چھوٹے لوگ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن میں ان کو چھوڑ کر اپنے نوجوان دوستوں اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے لیول اور اپنی سطح پر اس طرح کے امپاورمنٹ کے پلانز تیار کیے، صحیح اسٹیٹسٹکس کو سامنے رکھ کر صحیح پلاننگ کی، تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو صحیح راستہ اور کریئر گائیڈنس کے ذریعے سے ان کو صحیح ڈائریکشن دے سکتے ہیں۔
اور جس کے نتیجے میں ہماری جنریشن کو آنے والی اچھے ریسورس پرسنس مل سکتے ہیں اور ان کے ڈیولپمنٹ کو ہم پورے طور پر کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے ہمارے سماج کے اندر اکنامیکل امپاورمنٹ کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے بہت سے علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ مسلمان الحمدللہ بہت اچھی پوزیشن میں ہوتے ہیں، اکنامیکلی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، لیکن انہی کی نیبر سٹی کے اندر، انہی کے نیبر ایریاز کے اندر کچھ مسلمان ہوتے ہیں جو اپنے نان و نفقے کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ ان کو روزانہ کا کھانا پینا صحیح طور پر مل نہیں رہا ہوتا۔ ان کی ذمہ داری صرف اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنے زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے سے ان کا پیٹ بھرتے رہیں، ان کو راشن پہنچاتے رہیں۔ یہ اسلامی نظام نہیں ہے۔ اسلامی نظام یہ ہے کہ تم اس دبے ہوئے طبقے کو جو تمہارے سماج کا ہے اٹھا کر اس لائق بنا دو کہ وہ بھی دوسروں کو دینے والا بن جائے، امپاورمنٹ کا کام ہو، ڈیولپمنٹ کا کام ہو۔ اس کے لیے ہمارے پاس جو صحیح طریقہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے صحیح اپارچونیٹیز کھولیں، اکنامیکل اپارچونیٹیز، ان کے لیے ہم فائنینشیل اپارچونیٹیز کھولیں۔ ہم ایک سیٹ اپ بنائیں کہ جس کے ذریعے سے اچھے مالدار لوگ جو رچ پیپل ہوتے ہیں وہ لوگ ان پور لوگوں کو جو سوسائٹی میں یا نیبر ایریاز میں، سٹیز میں، ٹاؤنز میں رہتے ہیں ان تک کچھ ایسے اکنامیکل پروگرامز کھولیں یا بزنس شروع کریں، اسٹارٹ اپ ان کے لیے کرائیں کہ ان کا امپاورمنٹ اس کے ذریعے سے ہو سکے۔ چھوٹے چھوٹے بزنس کا اسٹارٹ کرنا، چھوٹے چھوٹے کام میں، کاریگری میں ان کو انوالو کر دینا اور اس میں انویسٹ کرنا، اس کو صدقہ اور خیرات سمجھ کے کرنا، اس کو عبادت سمجھ کے کرنا اور ساتھ ہی ساتھ اس کو تجارتی ترقی کا ذریعہ بنانا، اس فہم کی ضرورت ہے، اس انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے۔ ہم جو صدقہ جیب سے نکال کر صرف غریب کو کچھ راشن کی شکل میں دیا کرتے ہیں وہ کافی نہیں ہے، ہمیں اس کو ایجوکیشنلی، اکنامیکلی امپاور کرنا ہے تاکہ وہ سیلف ریلائنٹ ہو سکے، اپنے پیر پر کھڑا ہو سکے، کل وہ دوسروں کے لیے مددگار بن سکے۔ یہی اصل صدقے اور زکوٰۃ کا اسلامی کانسیپٹ ہے۔ ہمیں ان تمام پہلوؤں سے مائکرو لیول پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں خاص طور پر اپنے نوجوان دوستوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ ہم اپنی توانائیاں، اپنی کوششیں اور محنتیں اگر اس طرح کے فیلڈ کے اندر صرف کرنے لگیں گے اور کچھ کر کے دکھائیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بڑا توشہ آخرت ثابت ہوگا اور جنت کے لیے بڑے مقامات کا ذریعہ بن جائے گا، اور واقعی طور پر معاشرے میں ہماری اصلاح ہو سکے گی اور ہم آگے مستقبل میں کچھ بہتر کر کے اپنی امت کو دے سکیں گے اور امت اپنے پیروں پر کل کھڑی ہو سکے گی، ورنہ ہمارا رونا ایسے ہی چلتا رہے گا اور ہماری روایتی تنظیمیں اپنے طریقے پر روٹیاں سیکتی رہیں گی، قوم اسی میں برباد ہوتی رہے گی، مستقبل تاریک ہوتا رہے گا اور پھر ہم کوئی بڑا قدم اپنی قوم کے لیے مستقبل میں نہیں اٹھا سکیں گے۔ آج ہمیں انیشیٹیوز لینا ہے، کچھ قدم بڑھانا ہے، محنت کرنا ہے اور اپنی سطح پہ، اپنے سرکل کے اندر یونٹی کے ساتھ اپنے سماج کے، سوسائٹی کے امپاورمنٹ کی فکر کرنا ہے، اور جس لیول پر بھی اکنامیکل، ایجوکیشنل، سوشل لیول پر ہم امپاورمنٹ کے جو ایریا کو سیٹ کریں اس پر پورا فوکس اور ریسورسز ڈال کے اپنی توانائی لگا دیں، انشاءاللہ آپ کی محنت کبھی بھی رائیگاں نہیں جائے گی اور بڑی تبدیلیوں کا یہ پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ بڑے سے بڑا کام چھوٹے لیول سے شروع ہو کر ہی بڑا بنتا ہے اور پھر وہ ہمہ گیر وسعت کے ساتھ لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس عظیم کام میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے سماج کی ترقی اور اصلاح کو نئی سوچ کے ساتھ اور نئے اسٹیٹسٹکس کے ساتھ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔